بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک تباہ ہو رہا ہے، مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہے اور یہ لوگ میری گھڑی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ میری ذاتی گھڑی تھی، بیچوں یا جو کچھ کروں یہ میری مرضی ہے۔ میڈیا لوگوں کے معاشی قتل عام پر خاموش کیوں ہے؟ لاہور میں ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر ملک ڈیفالٹ کر گیا تو ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نیب ترامیم کے ذریعے یہ سب بچ جائیں گے۔ رانا ثناء اللہ، مریم نواز اور اب سلیمان شہباز بھی کرپشن سے پاک ہو جائیں گے۔ نئے آرمی چیف کے حوالے سے عمران خان کا کہنا تھا کہ نیا آرمی چیف آیا ہے، اسے وقت دینا چاہیے۔ نئے آرمی چیف حافظ قرآن ہے اور ان کی بہت تعریفیں سنی ہیں، ہم تو ان سے بہت امیدیں لگائے بیٹھے ہیں۔ افغان بارڈر فورسز کی چمن میں بلا اشتعال فائرنگ۔ افغان بارڈر فورسز کی جانب سے بلا اشتعال اور اندھا دھند فائرنگ سے بلوچستان کے اس شہر چمن میں 5 شہری شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق افغان بارڈر فورسز نے شہری آبادی پر توپ خانے اور مارٹر سمیت بھاری ہتھیاروں سے بلا اشتعال اور اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ ISPR کے مطابق افغان بارڈر فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ سے 17 افراد زخمی بھی ہوئے، جبکہ پاکستانی سرحدی دستوں نے جارحیت کا بھرپور جواب دیا لیکن علاقے میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے سے گریز کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ 20 دسمبر تک عام انتخابات کا فارمولہ نہیں لاتی تو پنجاب اور KP کے اسمبلی توڑ دی جائیں گی۔ اپنی ٹویٹ میں لکھا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 20 مارچ سے پہلے عام انتخابات کا عمل مکمل ہوگا۔ اس ضمن میں اتحادیوں کا مکمل اعتماد حاصل ہے۔ امپورٹڈ حکومت کے اکابرین الیکشن نہیں چاہتے لیکن ملک کیسے چلانا ہے کوئی پتہ نہیں۔ فواد چودھری نے مزید کہا کہ صرف وزیر بننا اور بیرونی دورے کرنے سے ملک نہیں چلتے۔ خامنائی کی بھانجی کو 3 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ ایران میں احتجاج کی حمایت پر خامنائی کی بھانجی کو 3 سال قید کی سزا۔ تفصیلات کے مطابق اخلاقی پولیس کی حراست میں مہسا امینی کے قتل کے خلاف ہونے والے طویل احتجاج کی حمایت کرنے پر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی بھانجی فریدہ مراد خانی کو 3 سال قید کی سزا سنا دی گئی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فریدہ مراد خانی نے نومبر میں حکومت کے خلاف احتجاج کرنے والوں کا ساتھ دینے کا اعلان کرنے پر گرفتار کیا گیا تھا۔ یوکرین کی توانائی تنصیبات پر روسی حملے، لاکھوں شہری بجلی سے محروم۔ یوکرین کی بندرگاہ پر روس کی جانب سے کیے گئے حالیہ حملے میں توانائی کی تنصیبات تباہ ہو گئیں۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کی توانائی تنصیبات تباہ ہونے سے کم از کم 15 لاکھ شہری بجلی سے محروم ہو گئے۔ روس نے اوڈیشہ میں توانائی کی تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے ایرانی ساختہ ڈرونز کا استعمال کیا۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے اپنے ویڈیو خطاب میں بتایا کہ اوڈیشہ میں صورتحال بہت مشکل ہے، بدقسمتی سے بجلی بحال کرنے میں زیادہ وقت لگ سکتا ہے، گھنٹے نہیں بلکہ چند دن لگیں گے۔ امارات اور عرب دنیا کا پہلا خلائی مشن چاند کی طرف روانہ۔ متحدہ عرب امارات نے اپنا خلائی مشن چاند پر روانہ کر دیا۔ یہ چاند پر اترنے والا اماراتی اور عرب دنیا کا پہلا مشن ہوگا اور کامیاب لینڈنگ کے بعد متحدہ عرب امارات چاند کو چھونے والا چوتھا ملک بن جائے گا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات نے خلائی مشن چاند پر روانہ کر دیا۔ مشن فلوریڈا کے کیپ کنویرل اسپیس فورس اسٹیشن سے لانچ کیا گیا۔ راشد رور 5 ماہ بعد اپریل 2023 میں چاند پر لینڈ کرے گا۔ مشن کی کامیابی پر امارات چاند پر اترنے والا چوتھا ملک بن جائے گا۔ ترک صدر کا روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ، بحیرہ اسود کی اناج راہداری سے برآمدات پر گفتگو۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فونک رابطہ کیے ہیں۔ انقرہ سے ترک ایوان صدر کے مطابق ترکیہ اور روس کے صدروں کی اتوار کو بحیرہ اسود کی اناج راہداری سے برآمدات پر بات چیت ہوئی ہے۔
ترک ایوان صدر کے مطابق ٹیلی فونک رابطے کے دوران ترکیہ اور روس میں باہمی تعلقات اور دلچسپی کے باہمی تعلقات اور دہشت گردی کے خلاف جنگ پر بات چیت کی گئی۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل نے جامع اقتصادی شراکت داری معاہدوں کی توثیق کر دی۔ ابوظہبی سے خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات اسرائیل آزاد تجارتی معاہدے پر رواں برس مئی میں دستخط ہوئے تھے۔ خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق معاہدے کے تحت 96% تجارتی اشیاء پر ٹیکس کم یا ختم کر دیا جائے گا۔ اماراتی وزیر کا کہنا تھا کہ سال 2022 کے پہلے 9 ماہ میں اسرائیل اور متحدہ عرب امارات کے درمیان $2 ارب کی تجارت ہوئی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اسرائیل اور امارات کے درمیان رواں برس کی تجارت پچھلے سال سے 114% زیادہ ہے۔ بھارت کے جنوبی علاقے میں طوفان نے تباہی مچا دی۔ بھارت کی جنوبی ریاست تامل ناڈو میں آنے والے سمندری طوفان مینڈوس نے تباہی مچا دی، جس میں 4 افراد ہلاک جب متعدد گھر مکمل تباہ ہو گئے۔ خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق بھارتی ریاست تامل ناڈو کے مختلف اضلاع میں ہفتے کی شب طوفانی بارشیں شروع ہوئیں، جس کے نتیجے میں درخت، بل بورڈ اور کھمبے گر گئے، جبکہ سمندر میں طاغیانی کی وجہ سے رہائشی علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع ہو گیا۔ سرکاری حکام کے مطابق سمندری طوفان اور بارشوں کے باعث ہونے والے مختلف واقعات میں اب تک 4 شہری ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ صورتحال کے پیش نظر اموات میں اضافے کا خدشہ ہے۔ بنگلہ دیش کی مرکزی اپوزیشن جماعت بنگلہ دیش نیشنل پارٹی کے ہزاروں حامیوں نے ڈھاکہ میں وزیراعظم شیخ حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف بڑا احتجاجی مظاہرہ کیا اور وزیراعظم کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ فرانسیسی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق مظاہرین نے گلاب باغ سپورٹس گراؤنڈ میں منعقدہ جلسے کے دوران شیخ حسینہ ووٹ چور کے نعرے بھی لگائے، جس کے بعد مظاہرین ارد گرد کی گلیوں میں پھیل گئے۔ واضح ہے کہ حزب اختلاف ملک بھر میں مظاہرے کر رہی ہے اور شیخ حسینہ سے استعفیٰ دینے اور نگران حکومت کے تحت انتخابات کروانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، جس سے وزیر اعظم نے یکسر مسترد کر دیا۔ ٹویٹر نے ایک بار پھر بلیوٹک سبسکرپشن سروس کا آغاز کر دیا۔ ٹویٹر نے ویریفائیڈ اکاؤنٹس پر بلیوٹک جاری رکھنے کے لیے سبسکرپشن سروس کا دوبارہ آغاز کر دیا۔ اب آئی فون سے ٹویٹر استعمال کرنے والوں کو بلیو ٹک کے لیے ماہانہ $11 جبکہ دیگر کو $8 دینا ہوں گے۔ رقم کی عوض بلیو ٹک بیچنے کا پہلا مرحلہ نومبر میں اس وقت شروع کیا گیا جب ایلون مسک کو ٹویٹر کا کنٹرول سنبھالے ابھی 10 دن ہوئے تھے۔ کئی جعلی اکاؤنٹس کی جانب سے رقم دے کر تصدیق کروانے پر اس ورژن کو فوری طور پر معطل کر دیا گیا تھا۔ سربیا کی کوسووو میں اپنی فوج اور پولیس تعینات کرنے کے لیے نیٹو سے درخواست۔ سربیا نے نیٹو امن فورسز سے مطالبہ کیا ہے کہ اس کی فوج اور پولیس کو کوسووو میں تعینات کیا جائے تاکہ کوسووو میں 1999 سے جاری جنگ کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ ہفتے کے روز سربیا کے صدر نے اس سلسلے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ مطالبہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سے منظور شدہ قراردادوں کے مطابق ہے۔ سربیا کے صدر نے نیوز کانفرنس کے دوران کہا، اس بارے میں باضابطہ طور پر نیٹو کو خط لکھا جا رہا ہے جس میں یہ درخواست کی جائے گی۔ یہ درخواست کوسووو میں نیٹو کی امن فورسز کے کمانڈر سے کی جائے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔